نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ اس رمضان میں ہم نے اب تک 3 مکی دور کی صورتوں کا مطالعہ مکمل کیا ہے، سورہ یاسین، پھر اس کے بعد سورہ واقعہ اور پھر سورہ رحمان۔ آج ہم ایک پہلی مرتبہ ایک مدنی دور کی سورہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سورہ مدنی قرآن کے اندر ایک بہت ہی جامع سورہ ہے۔ خاص طور پہ جو سوسائٹی اسلام بنانا چاہ رہا ہے، اس سوسائٹی کے بنیادی اقدار کیا ہونے چاہیے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ کن بنیادی باتوں کا خیال کریں، وہ اس کے اندر بہت ہی جامع طریقے سے آئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کا مطالعہ کرنا شروع کریں، میں آپ کے سامنے ایک بریف انٹروڈکشن رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مکی دور کا قرآن پڑھنے کے بعد انسان مدنی دور کے قرآن کی طرف جاتا ہے تو کیا وہ فاؤنڈیشن ہے جو کہ مکی قرآن اس کے اندر ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مکی صورتوں کی تلاوت سے ایک سلیم الفطرت انسان، جس کا دل جو ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے، وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہم سب کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ قرآن کی یہ جو دعوت ہے ایمان کی، خاص طور پہ اللہ کے اوپر ایمان کی، یہ وہ بلڈ کرتا ہے اپنے احسانات اور اپنی نشانیاں دکھا کے۔ جب احسانات اللہ کے انسان ریکگنائز کرتا ہے تو جو پہلی ریکوائرمنٹ اس سے ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی اللہ کا وہ شکر وہ اس طرح سے ادا کرے گا، پہلے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، وہ پہچانے گا کہ میرا رب کون ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کا شکر ادا کرے گا۔ یہی جو معرفت ہے اللہ کی پہچان اور پھر اللہ کا شکر جو ہے، یہی جذبہ عبادت ہے۔ عبادت اسی وجہ سے وجود کے اندر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے احسان کے بدلے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو وہ جو اللہ کے احسانات کے بدلے ہمارا جو احسان کا رویہ ابھرتا ہے وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں سے قرآن اپنی دعوت شروع کرتا ہے، سورہ بقرہ کے 3 رکوع سے، اس کے اندر دیکھیں یہی جو موضوع ہے یہ بہت ہی کنسائز وے میں آ گیا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ رب کے معنوں کے اندر اس کے احسانات کو ماننا شامل ہے، اور اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا خالق بھی وہی تھا۔ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے بچنے کی بہت امید ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بچھایا، یعنی کہ اب احسانات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور دیکھو اس پانی سے اور اس زمین سے اس نے پھل اور غلہ اگایا جو تمہارے لیے رزق ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اب تم اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ کسی کو جبکہ یہ سب بات تم جانتے ہو۔ یہ تو آپ کے سامنے میں نے ایک عبادت اور عبادت کا جو ایسنس ہے یا عبادت کا جو پس منظر بنتا ہے کہ کیوں عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس شکر اور عبادت کا جو جذبہ ابھر رہا ہے انسان کے دل میں، اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کے بعد انسان کو اللہ سے شدید محبت ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے احسانات ریئلائز کرنے کے بعد ماں باپ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا، کائنات کی طرف جب دیکھتا ہے تو اتنی وسیع اور اس کائنات، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جو بھی کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو آدمی اگر سلیم الفطرت ہے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرے گا۔
سورۃ البقرہ کے اندر ہی ایک آیت ہے جو کہ اس پورے کے پورے تصور کو دوبارہ سے سمرائز کر دیتی ہے، اور یہ بہت ہی عظیم آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر کے اندر لوگوں کے نفع کا سامان لے کے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور یہ جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس سے اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ جو اس نے زمین پہ مختلف قسم کے جاندار بکھیر دیے ہیں، وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو عقل والا کیا کرتا ہے؟ ان نشانیوں پہ غور کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ اس کے شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں سب سے بڑا شکوہ ہے، یہ شرک کے پیچھے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے، تم اللہ کے شریکوں سے محبت کر رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ سے محبت میں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ بنانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ مکی دور کا قرآن پڑھنے کے بعد جو جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ اللہ کے شکر کا ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کا ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کا ہونا چاہیے، اور اللہ سے شدید ترین محبت کا ہونا چاہیے۔ جب یہ جذبات ہیں دل کے اندر تو اب وہ بنیاد قائم ہو گئی ہے کہ جس کے بعد اگر کوئی احکامات بھی اللہ دے گا، کوئی لاز بھی اللہ تعالیٰ نافذ کرے گا، تو مومن اور متقی جو ہوگا وہ اس کے اوپر ہول ہارٹیڈلی عمل کرے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو قوانین اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے رحمت ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی موجود ہے۔ اس لیے اب دیکھیں یہ مدنی دور کا قرآن جب شروع ہو رہا ہے، یا ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی دیکھا تھا کہ مدنی دور کا قرآن جب شروع ہو رہا ہے تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی ایمان اور تقوی بنیاد بن رہا ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے جناب مکی دور اور مدنی دور کی صورتوں کا۔ آپ سمجھے کہ اگر میں ان کے درمیان کوئی انٹرلاکنگ بنانا چاہوں تو انٹرلاکنگ یہ ہے کہ مکی دور کے قرآن نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت کے لیے ہمیں تیار کیا، اور جب ہم تیار ہو گئے ہیں تو مدنی دور کے قرآن کے اندر وہ احکامات آ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا تقاضا جو آپ کو مدنی دور کے قرآن کے اندر نظر آئے گا وہ یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرو گے، بغیر کسی شرط لگائے۔ جو رسول کہے گا وہ تم کرو گے، یعنی کہ جو مدنی قرآن ہے اس کی جو پیراماؤنٹ ہدایت ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ تم رسول کی بات سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں پیچھے ہم نے آیات پڑھی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر، یہ سورۃ البقرہ اس کے بعد سورۃ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ ٹرانزیشن بالکل واضح ہے کہ اللہ کی محبت کا مظہر یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول سے بھی شدید محبت کرے اور اللہ کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرے۔ احادیث کے اندر بھی یہی چیز اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے اور وہ مجھ سے بڑھ کر محبت کرے اپنے
والد سے، اپنی والدہ سے، اور تمام کے تمام انسانوں سے۔ تو قرآن کی یہ جو آیت ہے یحببکم اللہ، اسی کے آپ سمجھیں کہ تفسیر کے اندر یہ حدیث آ جاتی ہے۔ اللہ کے اور کی محبت اور رسول کی جو اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ اسلامک سوسائٹی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ پہلا جو رول ہے یا جو پہلا جو ویلیو سسٹم ہے جو کہ مدنی دور کا قرآن ہمیں دیتا ہے سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں معاملہ کافی سنجیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب صرف پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارا ایمان کا کرائیٹیریا یہی ہے کہ تم نے رسول کے احکامات کے آگے سر جھکا دیے۔ دیکھیں یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، فرمایا گیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، کسی بھی مومن کے لیے اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیا تو وہ یہ سوچے کہ ان کا بھی کوئی اختیار باقی ہے ان کے معاملے میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے معصیت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ سورۃ النساء کے اندر بھی اس طرح کی ایک آیت موجود ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں اس کے بعد یہ اپنے دل میں بھی ٹیڑھ محسوس نہ کریں، دل میں بھی اس کے لیے تنگی نہ محسوس کریں، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور وہ بالکل تسلیم کے ساتھ اپنا سر جھکا دیں۔ یہ جو اطاعت ہے اللہ کے رسول کی اس طرح سے کہ دل میں بھی انسان یہ نہ محسوس کرے کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا گیا، تو میرے خلاف پڑ گیا، تو یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کے منافی ہو جائے گا۔ یہی چیز احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کی پیروی نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ شریعت جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں اس کی پیروی کرنا اصل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مظہر ہے۔ یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد جب آپ پہلی ہی آیت پڑھیں گے سورۃ الحجرات کی تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ معاملہ کس قدر سنجیدہ ہے۔ دیکھیں سورۃ الحجرات جو ہے یہ مدینے میں آپ سمجھیں کہ آخری جو دور ہے مدینے کا اس میں نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت ایسی سچویشن بھی ہے کہ اسلام کی ایکسپینشن ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر عرب کے اندر رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی تعلق تو ہمیں اس گورنمنٹ سے بنا کے رکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اطاعت کریں گے اس گورنمنٹ کی۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو بعد میں اس طرح سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ والا ایمان نہیں ہے جو کہ مکی دور کے اندر مہاجرین کا تھا یا بعد میں جو قربانیاں دے کے انصار نے حاصل کیا تھا۔ وہ جو ایمان کی گہرائی اور اللہ کے رسول سے محبت اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے جو اطاعت ہے وہ ان کے اندر نہیں تھی۔ اب ان میں سے کچھ لوگ جو کہ سببز میں رہتے تھے مدینہ کے، جن کو قرآن نے اعراب کہا ہے، قالت العراب، اعراب جن کو قرآن نے کہا ہے، یہ ایک تو ویسے بھی سینٹر سٹی سے دور تھے اور ذرا جاہل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اکھڑ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور دوسرے علم کے اندر بھی یہ لوگ کم ہوا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب ایمان لے کر آیا اور یہ جب مدینے میں آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں بات چیت کرنے کے، ایک دوسرے کو آواز دینے کے، وہ بیسک ایٹیکیٹس بھی ان کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کے اندر ایک دو واقعات اس طرح کے پیش آئے جس میں یہ اعرابی جب آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بہت رفلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی شروع کی۔ بات کرنے کے دوران میں ان کی آوازیں بلند ہو جاتی اور کسی بھی ڈسکشن کے اندر یہ اپنی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان میں سے جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے وہ تو ایک طریقے سے احسان جتانے کی کوشش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دیکھو ہم ایمان لے کر آ گئے اور دیکھو ہم تمہارا دستے بازو بن رہے ہیں۔ تو اب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں تو گویا کہ کوئی احسان اللہ کے رسول کے اوپر ہو گیا ہے، اور اب وہ بالکل
ہماری بات مانے جیسے ہم کہیں. اس لیے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ، اور یہ آپ کو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا، کہ یہ آئے اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے. اللہ کے رسول اپنے گھر میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، تو ذرا سی دیر ہوئی تو انہوں نے جا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی، اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، باہر نکلو محمد، یعنی ہم نے تم سے بات کرنی ہے. اچھا، اگر آپ لوگوں کو ملٹی کلچرل لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہی بہت لاؤڈ ہیں اور بات ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کسی سے لڑ رہے ہیں. خاص طور پہ عربوں کے کچھ ایسے ایتھنیسٹیز ہیں جن سے کہ اگر آپ آج بھی بات کریں گے تو وہ جواب میں جو چہرہ بنائیں گے، جس طرح سے وہ جواب دیں گے، اس پہ اکھڑ پنا ہوگا، آج بھی ہوگا. تو اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے. تو وہاں پر سب سے پہلے سورۃ الحجرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت، اور اب سورۃ الحجرات کا یہ جو پہلا حصہ ہے، اس کو پڑھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی اٹموسٹ رسپیکٹ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اسلامک سوسائٹی کی بنیاد ہے. اب دیکھیں یہ جو پہلی آیات ہیں، یہ جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ جو پہلی آیت ہے اس کو ذرا دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، تم آگے نہ بڑھو. اب یہ جو لا تقدموا ہے، اس کے اندر اگر آپ عربی زبان کی گہرائی میں جائیں تو اصل میں ہے لا تقدموا انفسکم، اپنے آپ کو آگے نہ کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے اللہ کا بہت غضب بڑھ سکتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ بھی تم لوگ یہاں کر رہے ہو اس وقت، رسول سے جس طرح سے بات کر رہے ہو اور جو تمہارے دلوں کے حال ہے، اللہ تعالیٰ سب سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے کتنے زیادہ کانسیکوینسز بنتے ہیں. اس کا ایک کانسیکوینس یہ بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول، جس وقت اللہ کے رسول موجود تھے، وہ کسی معاملے کے اندر اپنی رائے پیش کر رہے ہیں تو تم کو آگے بڑھ کے ان کی رائے کو ریجیکٹ کر کے اور اس کے اوپر اپنی بات ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی سے رائے لینا نہیں پسند کرتے تھے. احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ لینے والے تھے. سورۃ آل عمران میں یہ فرمایا گیا ہے، حتیٰ کہ منافقون کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ لیا کریں. لیکن مشورہ لینے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، اے رسول جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ اٹھے. تو اب اللہ کے رسول اگر فیصلہ کر گئے ہیں اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کسی کی رائے کے خلاف ہے تو اس کو چاہیے خاموشی اختیار کر لے. یہ تو اس وقت کے آداب ہو گئے جس وقت کے رسول حیات ہیں. آج کل کے دور میں یہ آیت ہمارے اوپر کس طرح سے اپلیکیبل ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے دل کے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان کس درجے کا ہے. کیا اس ایمان کے اندر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت، ان سے محبت، ان سے شکر گزاری، ان کے سامنے تسلیم کا جذبہ ویسا ہی ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے؟ اگر ویسا ہی ہے تو پھر دل کے اندر ایمان ہے. نہیں تو جیسے سورہ حجرات میں ہی آگے آنے والا ہے کہ زبان سے صرف اسلام کا اظہار کر دیا، دل کے اندر ابھی ایمان اترا نہیں. اکثر لوگوں کی اس وقت یہی حالت ہے. اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اپنے ایمان کے اوپر، کوشش کرے کہ اس کے دل کے اندر وہ کنوکشن والا ایمان پیدا ہو جائے جس کو ہم یقین کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دیکھے کہ کیا احکامات ہیں اس کے لیے اللہ کے اور اس کے رسول کے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت میں کوئی کام کر رہا ہوں اور میں کوئی ایسا عمل کر رہا ہوں جو میرے خیال سے صحیح ہے، لیکن کوئی مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو قرآن کی فلانا آیت کے خلاف ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانا حدیث کے خلاف ہے یا آپ کے فلانا حکم کے خلاف ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں فوراً سے سر جھکا دوں اور اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کروں. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اگر ہم اس بحثوں میں آگے نہیں جی یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ تو آپ جو چاہے تفسیر کر لیتے ہیں، آپ جو چاہے چیز نکال لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے، رسول کا نام لیا گیا ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، اس کے بعد بھی تم اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو، اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہو، وہ بھی تقریباً اسی آیت کے ذیل میں آ جائے گا. لا تقدموا
بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، خاص طور پہ وہ احکامات جو بالکل واضح ہیں، سود سے دور رہنے کے احکامات، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف اور رحم اور محبت کے ساتھ رہنا، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا، یہ جو بنیادی باتیں ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے، اور رشوت نہ لینا اور اپنے کام کے اندر ڈنڈی نہ مارنا، خاص طور پہ اگر لوگ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں تو وہاں پر بالکل دیانت کے ساتھ کام کرنا، سچ بولنا، یہ ساری باتیں بالکل سامنے کی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزنس کے نارمز ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کام کرنے کا طریقہ یہی ہے اور ہم اس کے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، یہ تو سنت کے خلاف ہے، یہ تو فلانا حدیث کے خلاف ہے، تو اگر سچا مومن جو ہوگا وہ اس کے اوپر بحث نہیں کرے گا پھر۔ تو اس لیے ایک بہت اچھی بات یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، بحث کرتے کرتے کیا ہوا کہ اچانک سامنے والے نے ایک حدیث سامنے رکھ دی۔ جب حدیث اس نے سامنے رکھ دی تو اب آپ کا رویہ یہ ہے کہ بھائی کیا حدیث ہے، کہاں سے نکالی ہے آپ نے، درجہ کیا ہے حدیث کا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں ویسے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس وقت اللہ کے رسول کا نام آ گیا تو میں ذرا خاموشی اختیار کر لوں، میں اپنے سر کو جھکا دوں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے ہیں لیکن آپ اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کے والد آ گئے تو آپ نے جھگڑا چھوڑ دیا اور بس آپ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ بات چیت ہوئی تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کے والد جو ہے وہ آپ کے خلاف ہی فیصلہ دے رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو سر جھکا کے ہی رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پورا بھروسہ ہے اپنے والد کے اوپر کہ اس وقت جو وہ بات کہہ رہے ہیں یقیناً اس میں میری بھلائی ہے۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ایک صحیح مومن کا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دوسری ہدایت، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم رسول کو ایسے آواز دو، ایسے پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر تک نہیں ہو، تم کو شعور تک نہیں ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بات کتنی سیریس ہو چکی ہے۔ بات یہ سیریس ہو گئی ہے کہ رسول کے آگے آواز اگر بلند کر دی یا رسول کو اس طرح سے پکار لیا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ آیت اتر رہی ہو لوگ جانتے ہوں کہ یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک عام ہدایت تھی تو سامنے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں رسول کے لیے لگا دی ہیں، ان کو بھی یہی میسج گیا ہوگا کہ اتنے سارے اعمال ہیں ہمارے، اتنی نیکیاں ہیں ہماری، وہ ساری نیکیاں حبط ہو جائیں گی اگر ہم نے صرف رسول کی ڈس رسپیکٹ اس طرح سے کر لی کہ اونچی آواز میں ان سے بات کر لی، یا ہم نے ان کو ایسے آواز دے دی جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو تہذیب ہے یہ تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی دیکھیں گے کہ اگر کچھ ویلیو سسٹم باقی ہے تو کوئی بھی آدمی اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر دے گا۔ بچہ جو ہے وہ بھلے باپ جو ہے اس کا غلط بات بھی کر رہا ہو، اگر باپ نے آواز بلند کی تو ایسا نہیں ہے کہ مقابلے میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ جیسے کہ عموماً اگر آپ کسی عام آدمی کے ساتھ، اپنے کسی دوست کے ساتھ یا کسی اپنے کولیگ کے ساتھ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ اس کے ساتھ کانفلکٹ میں چلے گئے اور وہ آواز بلند کر رہا ہے آپ کو دبانے کے لیے، تو آپ بھی آواز بلند کرتے ہیں، وہ اور آواز بلند کرتا ہے آپ اور آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ کام آپ گھر میں نہیں کر سکتے کہ باپ نے اگر ذرا اونچی آواز میں بات کی تو بچے نے کہا اچھا میں اور اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ یا جس طرح سے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے برابر کے لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ اے فلانا ادھر آؤ، آپ اپنے گھر میں اپنے باپ کو اے کر کے یا ان کا نام لے کے نہیں پکار سکتے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انفلوئنس ہے ہمارے پر ویسٹرن سویلائزیشن کا۔ اس میں یہ ہے کہ پکارنے کا یہ انداز یہ ایسا ہو گیا ہے کہ بے تکلفی کے نام پر کوئی ادب نہیں رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹین ایجر بچہ جو ہے وہ کسی بھی فلانا آدمی کو اے مین یا اس کا نام لے کے اے باب کر کے اس کو بلا لے گا۔ یہاں پر بھی آپ کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اگر کوئی ایسا ٹین ایجر ہے جو ذرا سا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ذرا پڑھ لکھ گیا ہے یا ذرا وہ اوپن مائنڈڈ ہے، وہ آپ سے آپ کا نام لیتا ہے، نام لے کے بات کرتا ہے۔
یہ ایک ایسا مسئلہ ہمارے تہذیب کو اس وقت درکار ہے، یعنی ایسا ایک چیلنج ہماری تہذیب کو درکار ہے کہ بنیادی ویلیوز ہی ختم ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو فرق تفاوت ہے کہ بھائی یہ استاد ہے، یہ میرا کوچ ہے، یہ میرا باس ہے، یہ میرا باپ ہے، جب یہی لحاظ ختم ہو جائے گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیسے کریں گے؟ اس لیے بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بغیر کسی ادب کے لے لیتے ہیں، جبکہ آپ یہ بات آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ویسے تو جو کرسچنز ہیں وہ اپنے سو کالڈ پروفٹ کو یا خدا کو، مطلب ان کے نزدیک تو جیزس خدا ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو پکارتے کیسے ہیں، او جیزس، ٹھیک ہے، یا جیزس کرائسٹ، یا بعض اوقات وہ اپنے جو ان کے سلینگ لینگویج ہے اس میں جیزس کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ان کا انداز ہے یہ بھی ہمارے یہاں بڑا پاپولر ہو رہا ہے کیونکہ بھائی وہ ایک فاتح تہذیب ہے. آپ اس کے برعکس ذرا مسلمانوں کو دیکھ لیں، گرا پڑا بھی مسلمان ہوگا لیکن جب وہ نام لے گا کسی پروفٹ کا، کسی نبی کا، تو اس کے پیچھے حضرت لگائے گا، اس کے آگے علیہ السلام لگائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام لے گا تو پیچھے اگر نام لے گا تو پیچھے حضرت لگائے گا اور آگے درود شریف پڑھے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ابھی بھی اتنی حساسیت باقی ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں یا لکھتے ہیں کہیں تو اس کے آگے بھی درود شریف لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں تہذیب کا یہ جو معیار یہ ابھی تک مسلمانوں میں بہت اونچا ہے، کیونکہ مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ، ان کے اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ جو چیز ان کے لیے قابل رسپیکٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب یہاں پر آواز نہ بلند کرنے کا جو حکم آیا ہے کہ نبی کے سامنے تم آواز بھی بلند نہ کرو، تو اس وقت کے دور میں تو جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز اونچی کر رہے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے ہیں اخرج علینا یا محمد. یہ خاص طور پہ عرابی جن کا میں نے ذکر کیا ہے تو ان کو تو بری طریقے سے یہاں پر ڈسکریج کر دیا گیا. لیکن ہمارے لیے یہاں پر وہی ادب اس طرح سے ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنی آواز کو پست کر لے، اور ان کے نام کے اندر ایک تہذیب ہونی چاہیے، جسم کے اندر ایک ادب آ جانا چاہیے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں. یعنی کہ نہ تو آواز بلند ہو، نہ تو ان کے احکامات کے آگے کہ اگر کسی نے حدیث سنا دی تو آپ اونچی آواز میں اس سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تم کہاں سے لے کر آگے. نہیں، رسول کا نام آ گیا، آواز نیچے ہو جانی چاہیے. اور اس کے بعد نہ ہی ان کا نام ایسے لے سکتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو نام لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا نام بازار کا ڈائریکٹ لے لیتے ہیں، وجاہت یا اسحاق، ہم اس طرح سے نام لے لیتے ہیں. جب ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو صاحب لگا دیتے ہیں آگے. لیکن اس سے بات بہت آگے کی ہے کہ جب آپ رسول کا نام لیتے ہیں تو ادب یہی ہے کہ آپ جس حد تک اس کے اندر ادب لے کر آ سکتے ہیں آپ اس کے اندر لے کر آئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال ہبط ہو جائیں وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کا شعور تک نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کے آگے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ اللہ نے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے. یہ بھی بہت عظیم آیت ہے. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہاں پر جو کہ رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، جب رسول کا نام آ گیا تو انہوں نے اپنی آواز کو پست کر دیا. میں نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، کچھ پاکستان میں بھی دیکھے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی بات کے اوپر لڑ رہے ہیں اور بڑی شدید قسم کی آپ سمجھے تکرار چل رہی ہے کہ کسی نے بیچ میں آ کے کہہ دیا صلو علیہ، صلو علیہ، یعنی کہ رسول کے اوپر درود بھیجو. یعنی کہ اگر تم اس طرح سے اس وقت پڑھ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یہ بات کا بھی بہت امکان ہے کہ کیونکہ اب رسول کا نام سامنے آ گیا ہے تو لوگ جو ہے اپنی آوازوں کو نہیں بلند کریں اور رسول کے رسپیکٹ کے اندر وہ جھگڑا ہی چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ فرض کریں کسی جگہ پر آپ کی منہ ماری ہو رہی ہے، کسی جگہ پر آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ کے والد صاحب آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ ان کی رسپیکٹ کے اندر وہ جھگڑا چھوڑ دیں گے، کیونکہ جھگڑے کے اندر آپ بہت رف لینگویج بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بہت اس کے اندر گالم گلوچ بھی کر سکتے ہیں. جو غصہ جب انسان کو آ جاتا ہے تو اس کے پاس تو شیطان سوار ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق دو لوگ لڑ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں جو کہ
تمہارے غصے کو دور کر دے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی اس وقت شیطان جو ہے وہ تمہارے سر پہ سوار ہو گیا اور اس نے تمہارے بلڈ کو بوائل کر دیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جھگڑا بڑھ جائے. تو اسی طریقے سے بعض اوقات رسول کا نام لینے سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس جھگڑے کو رسپیکٹ میں چھوڑ دے، اس زبان درازی کو رسپیکٹ میں چھوڑ دے اور اپنے آواز کو دبا دے رسول کے آگے. اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے جانچ لیا ہے. یہ جو الفاظ ہے نا، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی کہ تقوی تو ہر دل کے لیے موضوع نہیں ہے. بعض دل بڑے سخت ہوتے ہیں. ثم قست قلوبہم، یہ جو قرآن میں الفاظ آئیں کہ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں بعد میں. وہ دل جو نرم ہے، وہ دل جن کے اندر ایمان ہے اور اس کے بعد جو ان کے اندر ادب ہے رسول کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے جانچ کے رکھا ہوا ہے تقوی کے لیے. ہر دل میں تقوی نہیں آتا ہے. تقوی اسی دل کے اندر آتا ہے جس کے اندر اللہ سے محبت اور رسول کے رسپیکٹ ہو. لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اللہ کے پاس اور جن کے لیے اجر عظیم ہے. اب یہ دیکھیں، اجر عظیم اور مغفرت کے الفاظ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں جب یہ تین ہدایت رسول کے لیے آئی. یعنی رسول سے آگے نہ بڑھو، رسول کے سامنے آوازیں نہ بلند کرو، رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور رسول کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھو. یہ جو ادب ہے رسول کا، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے تمہیں اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے تمہارے لیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو تمہیں تمہارے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. یہ جو عرابی ہیں، ان کے متعلق قرآن میں 2-3 جگہ پر آئے. ایک تو یہ ابھی سورۃ الحجرات میں ہی آنے والا ہے، اور دوسرا ابھی سورہ توبہ کے اندر جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ یہ جو عرابی ہیں یہ اپنے نفاق میں اور کفر میں بڑے سخت ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ علم سے بہت دور ہے. یعنی ان کو صحبت ہی نہیں ملتی ہے کسی ایسے اچھے عالم کی جو ان کے اندر تقوی جگائے، جو ان کے اندر علم دے. اس لیے یہ بالکل اکھڑ مزاج لوگ ہیں. اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر جو ہے ان کو عقل نہیں ہے. یہ اسی واقعے کا ذکر ہے کہ وہ آ گئے، اب ان کو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر آ جائیں اور ان کی بات سنیں. آ کے دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر سے آوازیں لگا رہے ہیں، اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد. ولو انہم صبروا، اور اگر کہ وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یعنی کہ آپ ویٹ کریں کہ رسول اپنی مصروفیات سے فارغ ہوں گے تو آ جائیں گے. رسول کے لیے یہ مینی فولڈز ہیں کہ آپ ان کو بالکل بھی نہیں آوازیں دے سکتے. وہ خود آپ کے پاس آ جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو آپ صبر کر کے وہاں بیٹھے رہیں. یہ ان کو حکم دیا گیا. لکان خیرا لہم، تو اگر وہ اس طرح سے انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے اور بہت رحیم ہے. اس کے بعد یہ جو 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ الحجرات کے آپ سمجھے پہلے احکامات ہیں، پہلے ادبی احکامات ہیں. سورہ حجرات کے اندر 7 یا 8 اس طرح کے بنچز آئیں گے جس کے اندر ویلیو سسٹم سوسائٹی کا، جس کے اندر آداب، جس کے اندر کچھ بنیادی احکامات جو مسلم سوسائٹی کو دینے ہیں وہ آ رہے ہیں. تو پہلا آپ سمجھے کہ سیٹ آف انسٹرکشن یہ ہو گیا کہ پیراماؤنٹ جو ہے وہ رسول کی رسپیکٹ ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو ان کے سامنے آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو ایسے پکارا جا سکتا ہے جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے. اب اس کے بعد دیکھیں دوسرے سیٹ آف انسٹرکشنز کیا ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا دو کسی قوم کو اپنی جہالت میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اس کے بعد نادم ہو اپنے کیے کے اوپر. بڑا حکم ہے اور اس کے اتنے فیسٹس ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی گوزپ سے لے کے اور جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر نیوز براڈ کاسٹ ہوتی ہے ان سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. کہ کوئی بھی خبر جو ہمیں مل رہی ہے ہم بغیر اس کی تحقیق کی آگے بڑھا دیں، ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یہ جو عموماً بات کہی جاتی ہے، اصل میں یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا، کسی بھی شخص کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے، آئی یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر وہ چیز بول دے آگے جا کے جو چیز وہ سنتا ہے.
یعنی سنی سنائی بات آگے بڑھا دی. اس طریقے سے کتنے فساد سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس بات کو جو آدمی سن رہا ہے اور وہ تحقیق نہیں کر رہا اور وہ آگے بڑھا رہا ہے، تو وہ جو ریومرز اسپریڈ ہو رہی ہیں جس سے کہ پوری سوسائٹی انریسٹ کے اندر جا سکتی ہے، اس کے اندر یہ کتنا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بات اب بالکل واضح ہے. آپ دیکھیں بالکل بنیادی بات کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو آ کے بعض اوقات اپنی کوئی راز کی بات بتا دے، یا وہ اس کو آ کے یہ بات بتا دے کہ فلانا چیز ہمارے خلاف ہونے جا رہی ہے. دفتروں کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب نوکریاں جانے والی ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ جو فلانا آدمی ہے اس کو پروموٹ کر دیں گے اور ہمارے حق کو مار دیا جائے گا. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو گوسپس ہو رہی ہیں، یہ بہت لوگ بعض اوقات لیتے ہیں ایزی، جبکہ یہ جو انسان کی فرسٹریشن ہے اور انسان کی جو اسٹریس ہے بڑھانے میں سب سے بڑا کردار انہی گوسپس کا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خبریں نشر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم یہ جانتے ہیں خصوصاً پاکستان کے اندر بلکہ دنیا میں عموماً یہ چینلز جو ہے، یہ نیوز چینلز عموماً اب یہ پیڈ چینلز ہیں اور ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. وہ اس ایجنڈا کو لے کے اور خبروں کو مینوپولیٹ کر کے معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہوتے ہیں. اب خبر آپ کو مل رہی ہے اور آپ نے اس خبر کو سنا اور آپ نے کہا بس ایسا ہی ہو رہا ہے اور آپ نے وہ خبر آگے بڑھا دی، تو یہ وہی بات ہوگی کہ ایک فاسق ایک خبر لے کر آئے اور وہ خبر جو ہے وہ آپ نے آگے بڑھا دی بغیر سوچے سمجھے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر افواہیں پھیل رہی ہیں. پورا کا پورا ذہن بنا دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کافر کو قتل کر دو، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہماری حکومت نافذ ہوگی، مسلمان یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو ہم سلیوز بنا لیں گے، عورتوں کو ہم، یہ سارے کے سارے جو مسکنسیپشن آج ویسٹ کے اندر موجود ہے مسلمانوں کے لیے، یہ کس طرح سے پروپیگیٹ ہوئے. یہ اسی طرح سے ہوئے ہیں کہ میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے اور اس کے بعد جو ایک عام آدمی نے رول پلے کیا ہے، نہ اس نے تحقیق کی نہ اس نے تصدیق کی. جس آدمی نے بھی ان خبروں کو سننے کے بعد قرآن اور سنت کے اوپر ریسرچ کیا، وہ الٹا ان کے سے منحرف ہو گیا اور وہ بعض اوقات مسلمان ہو گیا. یہ جو واقعہ ہے یہاں پر جس کی وجہ سے یہ آیت یہاں پر آئی ہے، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دو اس کے بارے میں رائے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ عرابی تھے اور ان کے سردار تھے، یہ ظاہری سی بات ہے اسلام اس لیے تو نہیں لے کر آئے تھے کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. یہ تو ایک ابھرتی ہوئی پاور جو ہے، ایک طاقت جو ہے، اس کے ساتھ ایک الائنس کرنا چاہ رہے تھے تاکہ اپنے دشمنوں کے اوپر یہ جا پڑے. تو عموماً یہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے الائنس کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اب وہ ایسی خبریں دے رہے ہیں ان سے جس کی وجہ سے جو ان کے مخالف قبیلہ ہے اس کے خلاف مدینے کی فوج جو ہے وہ چڑھائی کر دے. تو اس لیے یہ آیتیں آ رہی ہیں کہ اچھی طرح تحقیق کر لو کیا بات کی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو تم جاؤ اور حملہ کر دو کسی قوم کے اوپر اور پھر بعد میں جب سچ تمہارے سامنے آئے تو تم خود نادم ہو جاؤ. یہ جو ہے کہ تم جا کے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈفرینٹ اسپیکٹس رکھے ہیں، یہ خبریں پھیلا رہے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، اس میں بھی سامنے والا کوئی نہ کوئی ایسا بیچارہ ہوتا ہے جو نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں یہ جو میڈیا وار ہے، اس میں سب سے بڑے شکار اس کے خود مسلمان ہیں کہ ان کو مارا جاتا ہے روڈوں کے اوپر، ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. ابھی جو کینیڈا میں واقعہ ہوا ہے جس میں ایک ٹین ایجر نے گاڑی چڑھا دی ایک مسلمان فیملی کے اوپر اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے صرف اس لیے کہ اس کا برین واش کر دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں اور یہ لوگ جو ہے تمہارے ملک میں آ کے ملک کے اندر خرابی مچا رہے ہیں. اسی طریقے سے عام ڈسکشن کے اندر بعض اوقات 2 یا 3 لوگ بیٹھ کے کسی ایک شخص کے متعلق غلط بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے متعلق غلط خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچتا ہے کیونکہ فضائی اس کے خلاف کر دی گئی ہے، تو نہ تو اس کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے سوسائٹی سے اور الٹا وہ حسد کا اور نظر کا شکار ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ آیت بہت ہی بلند ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو، نہیں تو اس کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی کہ اس وقت جو بھی کچھ تم کر رہے ہو وہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. زمین کے اوپر اللہ کے رسول کا آنا پورے کائنات کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے. وہ اس وقت تمہارے سامنے ہوا ہے، یہ کوئی عام حالات نہیں ہے. رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لے، لَعَانِتُّمْ، تو تم خود مشکلات میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن یہ جو کہ رسول تمہاری ساری بات نہیں بھی مانتے ہیں اور یہ کہ رسول تمہارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے. وَحَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا کی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اس سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر آرائش ہے ایمان کی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور یہ کہ اس نے تمہیں نفرت دلا دی ہے کس سے؟ کفر سے اور فسق سے. والعصیان یعنی بغاوت سے. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو کہ صحیح راستے کے اوپر ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، یعنی کہ یہ جو ہم نے پہلے اللہ کے رسول کے رسپیکٹ کے معاملے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس کے آگے بڑھو گے. اس لیے اللہ کے رسول کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر دانش مندی، اس کے اندر دور کی حکمت، اور بعض اوقات اور اکثر اوقات اس کے اندر وحی الہی سے رہنمائی، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اس لیے تمہاری مرضی کے مطابق اگر فیصلے ہو گئے تو تم لوگ تو اپنے ومز اور اپنے ڈیزائر سے فیصلے کرواؤ گے، جس کا نتیجہ کیاس ہی نکلے گا. لیکن یہ جو بات ہے کہ جب رسول فیصلہ کر دیتے ہیں اور تم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہو، یہ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان کے لیے پسند کر لیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے یہاں پر کہ جو ایمان ہے، خاص طور پہ دل کے اندر ڈیکوریٹڈ جو ایمان ہے، وہ ہے جس میں کہ کوئی بھی انسان رسول کے آگے یسلم و تسلیمہ کر دے کہ آپ نے حکم دے دیا، بس سر تسلیم خم ہے. دوسری بات جو اس آیت سے نکل رہی ہے وہ یہ کہ اصل ایمان کا محل انسان کا دل ہے. دل کے اندر اگر ایمان ہے تو اصل ایمان ہے، اور اس کا جج بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہم اس دنیا میں کسی کے دل کا ایمان جج نہیں کر سکتے. اور ایمان کے ساتھ جو چیز لازم اور ملزوم ہے وہ یہ ہے کہ پھر انسان کے اندر کفر، فسق اور عصیان کے ساتھ نفرت ہو جائے گی. اگر ایسا ہے تو اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں سیدھے راستے کے اوپر. اور جب ایسا ہے کہ اللہ نے ایمان ان کے لیے پسند فرما دیا ہے، اور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر سے نفرت دلا دی ہے، تو فضلا من اللہ و نعمہ، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یہاں پر یہ دوسری سیٹ آف انسٹرکشن ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی 11 آیتیں ہیں اس کا مطالعہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے احکامات آ رہے ہیں جن کے اوپر ہمیں دوبارہ سے بڑی تفصیل سے بات کرنی پڑے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.